بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا پڑھنا اتنا مفید ہے کہ 99 بیماریوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا، 99 آفتوں میں گھرا ہوا یہ وظیفہ اس کو نجات دلا دیتا ہے۔ تقوی کے بعد یعنی نماز، پرہیزگاری، اس کے بعد جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، سخت بیماری پریشانی کا ہونا جو ہے اس وظیفے سے جو ہے انسان کو نجات دلا دیتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث میں بھی میں دکھاؤں گا آپ کو کہ حدیثیں بھی اس کے بارے میں آئی ہوئی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر مومن مومنات، مسلم مسلمات تقوی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھوڑا بہت ذکر بھی کریں، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو جو سکون ملتا ہے، دل کو جو راحت ملتی ہے، دل کو جو یعنی سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ دنیا کا ذکر زبان پر بہت کیا، مگر اللہ کا ذکر بھی کر کے دیکھیں۔ آپ تھوڑے دن تک کریں گے، پھر آپ کو خود ہی اس کے فوائد اور بینیفٹ آپ کو خود ہی نظر آ جائیں گے۔ تو ہم دیکھو حوالہ کچھ دکھا دیتے ہیں، کیونکہ حوالے سے بات جو ہے معتبر مانی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ۔ یہ جو ہے یہ تصنیف جو ہے خان محمد جو ہے، یہ دیکھیے محب اللہ خان صاحب، یہ بلوچستان، یہ سائٹ پہ بھی اگر جائیں گے تو آپ کو یہ کتاب مل جائے گی اس سائٹ پہ۔ اب یہ دیکھیے، میں دکھانا جو چاہتا ہوں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے فوائد دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انہوں نے لکھا کہ سخت بیماریوں اور مصائب کا یقینی علاج، لا حول ولا قوت الا باللہ، مقاصد میں کامیابی اور مشکلات سے خلاصی کا یقینی علاج۔ پھر انہوں نے جو ہے ایک پوری فہرست لکھی ہے، جو 15-16 تمام چیزیں لکھی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں دیکھیں، تاکہ ویڈیو لمبی نہ بن جائے، اس لیے میں جو ہے احتیاط کر رہا ہوں۔ پھر دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ جو حوالہ دینے جا رہا ہوں، تفسیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی لیکن اللہ کی حفاظت سے، اور نہیں ہے قوت اللہ کی طاعت کی مگر اللہ کی مدد سے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 آفات کے لیے علاج ہے، جس میں سب سے چھوٹی آفات و پریشانی ہے۔ سب سے چھوٹی جو ہے آفات کیا ہے؟ پریشانی ہے۔ یہ حوالہ باقاعدہ دیا ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 202، جس کو دیکھنا ہو وہ مشکات شریف میں دیکھ لی، یہ حدیث جو ہے موجود ہوگی، حوالہ دیا۔ اور دوسرا حوالہ دیا ہے انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ وہ تابع دار بن گیا اور اپنا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 202۔ اچھا، تیسرا حوالہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 201۔ گناہوں سے پرہیز اور عبادات کرنا جنت کے خزانوں میں سے ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے کثرت سے پڑھنے سے گناہوں سے بچنے اور عبادات کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا اپنا جو ہے وظیفہ بنا لیں، کسی وقت جو ہے اپنے صبح کے وقت میں جو ہے کم سے کم جو ہے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ دیکھو، پڑھنے کی باقاعدہ انہوں نے ترتیب بھی لکھی ہے کہ کم سے کم جو ہے 500 مرتبہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اور بہت سارے حوالے انہوں نے دیے ہیں، معارف القرآن کا حوالہ دیا ہے، اور جلد نمبر جو ہے 8 صفحہ نمبر جو ہے 488 پہ یہ دیکھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر۔
یہ پڑھنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے۔ یہ دیکھیے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے اول 100 مرتبہ اور آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اگر مشکل ہو تو درود شریف اول اور آخر 5 مرتبہ بھی کافی ہے۔ درود شریف جو بھی یاد ہو پڑھ لیں، یا یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، یا صلی اللہ علی النبی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی چھوٹا درود پڑھ لیں۔ اچھا، یہ عمل 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے۔ اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو دوسرے دن ڈبل پڑھیں۔ ایک نشست میں یعنی ایک بیٹھک میں زیادہ بہتر ہے، مگر ضروری نہیں، وضو بھی ضروری نہیں۔ عورت ماہواری کے ایام میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کلام کی برکت سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ 41 دن پورے ہونے پر اگر اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ سکون ملا، دین میں ترقی محسوس ہوئی، گھر میں اتفاق اور محبت پیدا ہوئی، غصہ وغیرہ کم ہو گیا، کاروباری حالات میں ترقی محسوس ہوئی، اور مخالفین کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی پیچھے ہو گئے، تو اپنے شرعی پیر سے اجازت لے کر اسے مستقل پڑھیں۔ آپ اسے بآسانی 15 سے 30 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اپنا مرشد نہ ہو تو شیخ المشائخ امام وقت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قندیہ شریف والے کے خلیفہ حضرت مولانا محب اللہ عافی عنہ لورالائی بلوچستان والے سے یہ موبائل نمبر پہ رابطہ کر کے اور اجازت جو ہے لے لیں۔ تو یہ انہوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے کم سے کم جو ہے 500 مرتبہ پڑھا جائے۔ تو ہم لوگ جو ہیں اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں جو سکون ہے وہ کسی چیز میں سکون نہیں ہے، نہ روپیوں میں، نہ پیسوں میں، نہ مکان میں، نہ بیوی میں، نہ بچے میں، کسی میں وہ سکون نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 آفتوں سے بچنے کا وظیفہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے لائیں اور پڑھیں۔ اس کو روزانہ صبح میں 500 مرتبہ پڑھیں، جو پڑھنے کا طریقہ انہوں نے بتلایا ہے۔ یہ کتاب ہے، کیونکہ کتاب سے تھوڑی بات معتبر ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کو جو ہے اس سائٹ پہ مل جائے گی، آپ کو اگر وہاں سے نکالنا چاہیں نیٹ سے تو یہ آپ کو جو ہے مل جائے گی۔ وآخر الدعوانا